السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں معلوماتی چینل آدم کے بعد۔ دوستو، صفین اسلامی تاریخ کی ایک نہایت اہم اور تفصیلی جنگ ہے جس کا اثر نہ صرف اس وقت کے سیاسی منظرنامے پر ہوا بلکہ آئندہ کے تاریخی واقعات اور مسلمانوں کے درمیان فرقہ واریت پر بھی پڑا۔ اس جنگ کو سمجھنے کے لیے اس کے مختلف پہلوؤں کا گہرائی سے جائزہ لینا ضروری ہے۔ دوستو، 35 ہجری میں مدینہ منورہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ یہ واقعہ مسلمانوں میں شدید اختلافات اور بے چینی کا سبب بنا۔ ان کے قاتلوں کا تعلق مختلف قبائل اور گروہوں سے تھا، جن میں وہ باغی شامل تھے جو مدینہ میں آئے تھے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مدینہ کے مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا، تاہم حضرت علی کو کئی مشکلات کا سامنا تھا، جن میں ایک طرف حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دینے کا مطالبہ تھا اور دوسری طرف مسلم امہ کو متحد کرنا۔ حضرت معاویہ، جو حضرت عثمان کے قریبی رشتہ دار تھے اور شام کے گورنر تھے، نے حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دینے کا پرزور مطالبہ کیا۔ انہوں نے حضرت علی کی خلافت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور قصاص کے نفاذ تک بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، یہ جنگ عراق اور شام کی سرحد پر صفین نامی مقام پر لڑی گئی، جو دریائے فرات کے قریب واقع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ کو متعدد خطوط لکھے اور اتحاد کی دعوت دی، لیکن حضرت معاویہ نے بیعت کرنے سے انکار کرتے ہوئے حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دینے کی شرط رکھی۔ حضرت علی نے کوفہ کو اپنا دارالحکومت بنایا تاکہ شام کے قریب ہو کر حضرت معاویہ کے خلاف کارروائی کر سکیں۔ حضرت علی کی فوج عراق کے قبائل پر مشتمل تھی۔ دوستو، دونوں افواج صفین کے مقام پر جمع ہوئیں۔ حضرت علی کی فوج 90,000 کے قریب اور حضرت معاویہ کی فوج تقریباً 85,000 تھی۔ جنگ کا آغاز چھوٹی جھڑپوں سے ہوا جو کئی دنوں تک جاری رہی۔ دونوں فریقین اپنی پوزیشن مضبوط کر رہے تھے۔ محرم کے مہینے میں جنگ عارضی طور پر رک گئی، لیکن صفر کے مہینے میں ایک بڑا معرکہ ہوا جو کئی دنوں تک جاری رہا۔ دوستو، حضرت علی کی فوج کو فتح حاصل ہونے کے امکانات روشن تھے۔ ناظرین، جب حضرت معاویہ کی فوج شکست کے قریب پہنچی تو ان کے کمانڈر عمرو بن عاص نے قرآن کو نیزوں پر بلند کرنے کی تجویز دی۔ اس اقدام نے حضرت علی کی فوج میں اختلاف پیدا کر دیا۔ بہت سے سپاہی، خصوصاً خارجی ذہن رکھنے والے، جنگ کو روکنے پر زور دینے لگے۔ دونوں فریقین نے قرآن کے مطابق فیصلہ کرنے پر اتفاق کیا۔ حضرت علی کی طرف سے ابو موسیٰ ثالث مقرر ہوئے، جبکہ حضرت معاویہ کی طرف سے عمرو بن عاص کو ثالث بنایا گیا۔ ثالثی کے عمل میں اختلافات پیدا ہوئے۔ عمرو بن عاص نے اپنی ذہانت سے حضرت معاویہ کے حق میں فیصلہ کرایا، جبکہ ابو موسیٰ نے حضرت علی کی معزولی کا اعلان کر دیا۔ اس واقعے نے حضرت علی کے اقتدار کو مزید کمزور کر دیا۔ یہ جنگ مسلمانوں کے درمیان انتشار کا سبب بنی اور خلافت راشدہ کا خاتمہ قریب لے آئی۔ جنگ صفین کے بعد حضرت علی کی فوج میں سے ایک گروہ نے ان کے خلاف بغاوت کی، جسے خوارج کہا جاتا ہے۔ خوارج کا موقف تھا کہ حضرت علی کو ثالثی قبول نہیں کرنی چاہیے تھی۔ حضرت علی کی خلافت کا دائرہ کار صرف عراق اور اس کے قریبی علاقوں تک محدود ہو گیا، جبکہ شام اور مصر حضرت معاویہ کے کنٹرول میں چلے گئے۔ جنگ صفین کے بعد امت مسلمہ میں شیعہ اور سنی کے درمیان اختلافات گہرے ہو گئے، جو آج تک جاری ہیں۔ جنگ صفین اسلامی تاریخ کا ایک المناک باب ہے جو مسلمانوں کے درمیان سیاسی اختلافات اور طاقت کی کشمکش کا نتیجہ تھی۔ یہ جنگ امت مسلمہ کے اتحاد کو کمزور کرنے اور مستقبل کی تقسیم کا باعث بنی۔ اس جنگ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور انصاف کس قدر اہم ہے اور باہمی اختلافات کس طرح امت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تھا۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔